الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ عسو حیاً صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم کریم خالق اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں مالک تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ اسلام کی حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی وہ آوازیں بلندر صلوات۔ حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان میں قدع ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور قبلہ و کعبہ مقصد و مقصود کعبہ مدافع سخن وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کے 6 ماہ کے اصغر کی مسکراہٹ 9 لاکھ برداشت نہ کر سکا۔ مالک تمہیں سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ خداوند عالم نے اپنی طیب طاہر اعلیٰ و عرفہ لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر اس دن اللہ کا سلام جب میں پیدا ہوا، میرے اوپر اس دن اللہ کا سلام جب مجھے موت آئے گی، میرے اوپر اس دن اللہ کا سلام جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ خداوند عالم نے یہ آیت اس لیے رکھی تاکہ حضرت انسان یہ پہچان لے، یہ سمجھ لے کہ جنہیں میں باقی انسانیت سے ہٹ کے جنہیں چن کے اس دنیا میں بھیجتا ہوں ان کی تخلیق کا نظام کیا ہوتا ہے، جنہیں میں چن کے بھیجتا ہوں ان کا نظام تخلیق کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر لائق سلام۔ یہ جو اللہ کے چنے ہوئے لائق سلام بندے ہیں ان میں سے ایک ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اللہ یہ ہستی ہے کہ جو لائق ہم مسلسل امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ حسین وارث انبیاء۔ ہمارا سلسلہ گفتگو چلتے چلتے اس منزل پہ اس نہج پہ آ کے رک گیا کہ اللہ نے ابراہیم سے 3 امتحان لیے، ہر امتحان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ جب آخری امتحان لیا تو اللہ نے عہدہ امامت عطا کیا۔
عہدہ امامت اللہ نے عطا کر کے زمانے کو بتایا، یاد رکھنا جو عہدہ امامت ہے یہ عام عہدہ نہیں ہے، اس عہدے کے لیے میں امتحان لیتا ہوں، جو اس امتحان کو کوالیفائیڈ کر جائے، جو اس امتحان کو کامیابی سے پاس کر لے، پھر میں اسے امامت عطا کرتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں امامت اس سے اگلا جملہ ہے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، آپ پر ہمارا، اے اللہ سے باتیں کرنے والے موسیٰ کے وارث، اے اللہ سے باتیں کرنے والے موسیٰ کے وارث، آپ پر ہمارا۔ یہ موسیٰ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے پہلے صاحب کلمہ، صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی۔ نہیں، میں جملہ کہہ گیا، بندے خاموش ہو گئے کہ پہلے صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب، جس کے پاس تینوں چیزیں ہیں۔ آدم کے پاس کلمہ تھا، کتاب نہیں تھی، شریعت نہیں تھی۔ نوح کے پاس شریعت بھی تھی، کلمہ بھی تھا، کتاب نہیں تھی۔ ابراہیم کے پاس کلمہ بھی تھا، شریعت بھی تھی، مگر کتاب نہیں تھی۔ یہ پہلے جناب موسیٰ ہیں جس کے پاس کلمہ بھی ہے، شریعت بھی ہے، کتاب بھی ہے، جس کے پاس تینوں چیز۔ خدا بند عالم نے سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وہ ہے جناب موسیٰ۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جناب موسیٰ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا ہے۔ ابھی میں نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے جو مجھ سے پہلے معاش کی سب پڑھ رہے تھے، وہ جو بول رہے تھے وہ کہاں سے بول رہے تھے، جو اللہ بول رہا تھا وہ کہاں سے بول رہا تھا، میں بتاؤں گا، اس کی وضاحت کروں گا، مگر پہلے ہم جناب موسیٰ کے دنیا میں آنا دیکھتے ہیں۔ میں نے اس لفظ میں 2-4 مسئلے حل کرنے ہیں۔ دنیا میں آنے میں، زندگی میں نہیں، اگلی زندگی میں نہیں، صرف موسیٰ کا اس دنیا میں آنا، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونا ہے۔ فرعون کے نجومیوں نے کہا کہ ایک شخص آئے گا، ایک بندہ آئے گا، ایک نبی آئے گا جو تیری خدائی کو ختم کر دے گا۔ ایک ایسی پاکیزہ روح وہاں سے متحرک ہو چکی ہے عرش اولا سے، اس وہ جہاں پہ اللہ نے روحوں کو رکھا ہوا ہے، وہاں سے ایک ایسی پاکیزہ روح متحرک ہو چکی ہے جو تیری اس آبادی میں آئے گی اور آ کے تیری حکومت ختم کر دے گی، تیری خدائی کو ختم کر دے گی۔ اب موسیٰ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پہلے پتہ چل جائے۔ فرعون نے کہا پہلے پتہ چل جائے اور میں موسیٰ کو آنے دوں۔ اب اس نے کیا کیا، ہر گھر میں مڈ وائف لگا دی، دائیاں، کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو حکومت کو بتانا ہے، اس کے بدلے میں انعام ملے گا۔ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو بتانا ہے کہ فلاں گھر بیٹا ہے، تمہیں انعام ملے گا۔ تفسیر یہ کہتے ہیں کہ 60,000 بچے فرعون نے قتل کرائے، کس لیے کہ موسیٰ نہ آئے۔ چلو جملہ کہہ دیتا ہوں، موسیٰ تھا کافر، تھا بے ایمان، تھا مرتد، مگر وہ نجومیوں کا مان گیا کہ ایک حجت آئے گی، وہ نجومیوں کی مان گیا کہ آخر میں ایک آئے گا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، وہ نجومیوں کی مان گیا، تھا بے غیرت، تھا کافر، مگر نجومیوں کی مان گیا کہ ایک آئے گا، کتنا بے شرم یہ مسلمان ہے وہ محمد کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا، نہیں آئے، وہ کافر ہو کے مان گیا، وہ کافر مان گیا کہ وہ آئے گا۔ یہ مصطفیٰ کی نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا۔ 60,000 بچے کس ڈر سے؟ موسیٰ کے ڈر سے کہ موسیٰ نہ آ جائے۔
اب ہر طرف جس کا بیٹا قتل ہوتا، مائیں رو رہی، بہنیں رو رہی، باپ پریشان، جس کی مدتوں اولاد نہیں، اللہ نے کرم کیا بیٹا آیا، اس نے قتل کر دیا۔ اب دیکھیے خدا انتقام جب لیتا ہے تو کیسے لیتا ہے۔ اب اس نے ٹھانی ہوئی تھی کہ موسیٰ نہیں آئے گا، خدا نے کہا موسیٰ آئے گا، پلے گا بھی تیرے گھر میں۔ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ نہیں آئے گا، خدا چاہ رہا تھا آئے گا۔ اب دیکھیے کتنی قیمتی ہوتی ہے معصوم کی جان۔ 60,000 بچہ قتل ہوا ہے، تھوڑا نہیں، صرف اس ڈر سے کہ موسیٰ نہ، یہ موسیٰ نہ، یہ موسیٰ نہ۔ اتنی قیمتی ہے معصوم کی زندگی، حجت کی زندگی۔ اب اس نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ موسیٰ کو نہیں آنے دینا، اس نے بھی ضد لگائی ہوئی کہ موسیٰ بھیجنا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، تفسیر یہ کہتی ہے کہ جب موسیٰ اس دنیا میں آئے اس سے 3 گھنٹے پہلے فرعون کی بھیجی ہوئی دائیوں نے موسیٰ کی والدہ کو دیکھا، جا کے خبر دی کہ کوئی آثار نہیں۔ 3 گھنٹے پہلے بتایا کہ یہاں بچے کے کوئی آثار ہی نہیں، کہ اس عورت کے ہاں کوئی بچہ ہو سکتا ہے، اسے کوئی حمل کے آثار ہی نہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد موسیٰ اس دنیا میں آ گیا، 3 گھنٹے کے بعد موسیٰ اس دنیا میں آ گیا۔ خدا نے فیصلہ کر دیا، یاد رکھنا جو میری حجت ہوتی ہے تمہاری طرح نہیں آتی، جو میری حجتیں ہوتی ہیں وہ ویسے نہیں آتی جیسے تم آتے ہو۔ تمہارے لیے قانون میں نے بنایا ہے۔ کیا قانون ہے؟ نطفہ، نطفے سے الگا، الگے سے مزغہ، مزغے سے عظام، عظام سے ہڈیاں، ہڈیوں پہ گوشت، پھر آئے گی روح، پھر خلقت آخر۔ خدا نے کہا یہ ہے 9 مہینے کا پیریڈ۔ خدا کہتا ہے تمہاری تخلیق ہے 9 مہینے تک، 9 مہینے انتظار کرو گے تمہاری تخلیق ہوگی، تم دنیا میں آؤ گے۔ مگر جو میری حجت ہوتی ہے اس کا یہ قانون نہیں۔ 3 گھنٹے پہلے دائیاں کہہ رہی ہیں کہ کوئی آثار، 3 گھنٹے کے بعد موسیٰ، یہ کون ہے؟ حجت ہے، چھوٹی حجت ہے۔ میں نے لفظ چھوٹی حجت کہا ہے، بندے خاموش ہو گئے۔ چھوٹی حجت ہے۔ موسیٰ کا سٹیٹس کیا ہے؟ علی کا نوکر۔ جس علی کے نوکر کا آنا ہماری طرح نہیں، اس علی کے بیٹوں کا ہماری طرح کیسے آنا ہے؟ چلو بیٹوں سے یاد آ گیا، میں نے 2 دن پرسوں ایک روایت پڑھی تھی، قبلہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ روایت کہاں سے، کہ جناب سیدہ نے کہا کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ پوری تحقیق کے ساتھ کہنے لگا، جس نے کتاب دیکھنی حوالہ دے رہا ہوں جا کے دیکھ لینا۔ کتاب کا نام ہے مقتل محسن، مقتل محسن فی معارف سیدہ فاطمہ۔ اللہم صلی مقتل محسن فی معارف سیدہ فاطمہ۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کون سی روایت؟ کہ جب دروازہ جلایا گیا تھا تو محسن سیدہ کے ہاتھ میں 6 ماہ کے تھے۔ پہلو میں نہیں، شکم میں نہیں، کہاں تھے؟ ہاتھوں پہ تھے۔ جب سیدہ آئی ہے دربار میں حق لینے تو بی بی کے ہاتھ میں محسن موجود تھے، شکم میں نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیٹا مسلح پہ آئے دوسرا شکم میں ہو؟ حسن کب آئے ہیں؟ 15 رمضان، بی بی ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں اور حسن دنیا میں آ گئے۔ بی بی نے عصر کی نماز پھر پڑھی، اور جناب فضل روایت کر دی ہے کہ جب حسن اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی آثار نہیں تھے، کوئی آثار نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی حمل تھا۔ اچھا چلو حمل کا میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حمل کہتے ہیں
عربی زبان میں حمل کہتے ہیں، حمائل کہتے ہیں جو اٹھایا جائے، جس کے اندر کوئی چیز ڈال کے اٹھائی جائے. مثلا جو ٹوکری ہے نا، عربی میں سے حمائل کہتے ہیں جو اٹھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو؟ حمل کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا. واہ واہ. حمل کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کے چلنا، اسے حمل کہتے ہیں. اور معصومین کے ہاں یہ نہیں ہے کہ شکموں میں رہے ہیں، 9 ماہ کی زندگی گزاری شکموں میں، پھر اس دنیا میں آئے. چلو میں اور آسان کر دے تو یہ تو معصومین کی باتیں ہو رہی ہیں نا. شہزادہ قاسم کی آمد بڑھتا، شہزادہ قاسم اس دنیا میں کیسے ہے، باتوں باتوں میں آگے بات. امام حسن کے پاس آئیے شہزادہ قاسم کی والدہ کہ سرکار آپ کی کنیز ہوں، ہر عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو. سرکار آپ کی کنیز ہوں، ہر بیوی کا، ہر عورت کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو. امام حسن نے فرمایا بتا کیا چاہتی ہے، بیٹا یا بیٹی؟ بتا کیا چاہتی ہے، بیٹا یا بیٹی؟ بی بی نے فرمایا مالک بیٹا چاہیے. تاریخ یہ کہتے ہیں، روایتیں یہ کہتے ہیں، اتنا کہنا تھا یا امام حسن علیہ السلام نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، جناب سیدہ کے در ماتھے پہ لگایا، بی بی کے ماتھے پہ لگا کے کہا حجرے میں چلی جا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تجھے ایک نور مل جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد تجھے ایک نور مل جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد تجھے ایک نور مل جائے گا. کتابیں کہتی ہیں ادھر بی بی حجرے میں گئی ہے، بی بی روایت کرتی ہے کہ میں نے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ ایک نور کی ہماری ہے، اس نے میرا طواف کرنا شروع کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قاسم میرے ہاتھوں پہ تھے. واہ 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 یا علی. تھوڑی دیر کے بعد قاسم میرے، کیا بات ہے. جن کے امام بیٹے نہیں ہیں، معصوم ہیں، امام نہیں ہیں، واہ واہ. ان کی آمد ایسے. تو سیدہ طہرہ کے ہاں بیٹوں کی کیسی آمد؟ یاد رکھیے جب بھی کوئی اگر روایت پڑھتا ہے کہ محسن شہید ہو گیا، روایت ہے محسن شہید ہوا ہے، مگر شکم کے اندر نہیں، ہاتھوں پر. شکم کے اندر نہیں، ہاتھوں پر. 6 ماہ کی زندگی تھی واہ واہ. جناب محسن. کتنی؟ 6. جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، چلو موضوع طرف چلے جائے گا مگر میں وضاحت کرتا ہوں. محسن شہید ہوئے ہاتھوں پہ. کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی. یہ سلیم بن قیس مولا علی کے صحابی ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مولا علی کے حکم سے. مولا علی سے فرمایا یہ کتاب لے لیں اور جنگلوں میں چلا جائیں، جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو لوگوں میں شائع کرنا. سلیم بن قیس ہلالی. اس کتاب کے اندر جو جناب سیدہ پہ ظلم ہو گیا، اس میں موجود ہے کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. اس کتاب کے اندر ہے کہ جناب سیدہ کی جو پسلیاں ٹوٹی تھی، اس کے اندر جو لوہے کی میخیں تھی وہ بہہ چکی تھی. جو ظلم لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. یہ ظلم لکھا ہوا اس کتاب کے اندر. مگر محسن شہید ہوئے ہاتھوں پہ. محسن کی شہادت سے انکار نہیں. کہاں پہ؟ ہاتھوں پہ. کتنی زندگی؟ اتنی ہی زندگی تھی جتنی کربلا میں اصغر کی تھی. اب اگر جملہ اگلا کہوں تو پھر سارا مصائب کی طرف چلے جائیں کہ میں نے فضائل کے جملے کہے. وضاحت ہو گئی. اگر آج کے بعد کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو وہاں شکم مراد نہ لیجئے گا. شکم میں موسیٰ آئے ہیں دنیا میں. بات یاد ہے؟ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ یا رسول اللہ یا مولا مشکل کشالی. موسیٰ نے آنا تھا دنیا.
3 گھنٹے کے بعد موسیٰ اس بات یاد ہے یہیں سے چلے موسیٰ اس دنیا میں آئے. اللہ نے مادر موسیٰ پر وحی کی. اللہ نے مادر موسیٰ پر وحی کی کہ اے مادر موسیٰ ایسے کر اس بچے کو صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے. صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دے. اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. اللہ نے مادر موسیٰ پر وحی کی جو معصومہ ہیں, بطول نہیں, پاکیزہ ہے, نہ امام ہے نہ بطول ہے. اللہ نے وحی کی, خدا نے زمانے کو بتا دیا یاد رکھنا جو میرے معصوم حجتیں ہوتی ہیں میں ان کی ماں پر بھی وحی کرتا ہوں. جو میرے معصوم حجت ہوتی ہے میں اس پر بھی اس کی ماں پر بھی وحی کرتا ہوں. موسیٰ کی والدہ نے اٹھایا جناب موسیٰ, چل دریا کے اندر. اب روایت یہ کہتی ہے کہ صندوق جہاں پانی جا رہا تھا وہاں نہیں گیا, جہاں سے آ رہا تھا وہاں چل پڑا. جدھر پانی جا رہا تھا چلنا تو وہاں چاہیے تھا, وہاں نہیں چلا, جہاں سے آ رہا تھا صندوق پیچھے چلا. روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر جناب موسیٰ کا صندوق چلنا شروع ہوا, ساتھ میں جناب موسیٰ کی بہن ہے جس کا نام ہے کلثوم, اس نے چلنا شروع کر دیا. اس نے چلنا شروع کر دیا. اتنا چلتی گئی جہاں تک جناب موسیٰ کا صندوق نظر آتا تھا. چلتی رہی. ایک بہن ایک بھائی کے ساتھ تھوڑی دور چلی, اللہ نے کائنات کی پاکیزہ عورتوں کو شامل کر دیا. اللہ نے کائنات کی پاکیزہ عورتوں میں شامل کر دیا. جس منزل پہ حوا کو رکھا, جس منزل پہ آسیہ کو رکھا, اسی منزل پہ لا کے جناب کلثوم کو رکھا. اللہ نے وہ منزل پہ. اب دریا میں چلتے چلتے صندوق پہنچا ہے فرعون کے محل میں. اب جو فرعون کا محل تھا اس کی ایک دیوار دریا کے اندر سے اٹھی. ایک دیوار دریا کے اندر سے اٹھائی. مطلب کہ آدھا دریا فرعون کے محل میں تھا, آدھا باہر تھا. آدھا دریا اس نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی گھر کی مستورات کے لیے. اگر اس نے غسل کرنا ہے تو دریا پہ. اب تاریخ کہتی ہے, روایتیں یہ کہتی ہے, تفسیر یہ کہتی ہے کہ ادھر صندوق پہنچا وہاں پہ اور موسیٰ کی بہن نے دیکھنا شروع کیا. وہ سامنے تو محلہ آ چکا تھا نا, جیسے دیکھ سکتے اس نے دیکھنا شروع کیا کہ صندوق جاتا کہاں. اس نے دیکھا کہ چند آدمی اترے ہیں دریا میں, انہوں نے موسیٰ کے صندوق کو اٹھایا, صندوق کو لے کے چلے دربار کے اندر, موسیٰ کے محل کے اندر. بہن دیکھ رہی ہے. آسیہ نے دیکھا, آسیہ کی اولاد نہیں تھی. آسیہ نے کہا مجھے خدا نے بیٹا دیا ہے. قرآن ہے, میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا. مجھے خدا نے بیٹا دیا ہے کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی. بیوی یہ فرعون کی تھی مگر فرعون کو خدا مانتی نہیں تھی. مجھے خدا نے, اب میں پالوں گی اسے, میں بیٹا بناؤں گی, میں جوان کروں گی اسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے پالیں گے کیسے, اسے پالیں گے کیسے. اب اعلان ہو گیا کہ بچے کو دودھ پلانے والی دائیاں بلاؤ. بچوں کو دودھ پلانے والی دائیاں بلاؤ. اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا منہ مانگا انعام دیا جائے گا. منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جس کا دودھ یہ پی لے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا, جتنا کہے گا اسے ملے گا. تفسیر کہتے کہ 300 دائیوں کو بلایا گیا.
جملہ میں نے دھیرے سے کہنا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے 300 دائیاں آئیاں یہ موسیٰ کو بچہ سمجھ کے اٹھاتی تھی چھاتی کے قریب کرتی تھی موسیٰ نبی بن کے چہرہ پھیر لیتے یہ بچہ سمجھ کے اٹھاتی چھاتی کے قریب کرتی موسیٰ نبی بن کے چہرہ پھیر لیتی میں نے کہا پروردگار تیرا نبی ہے دشمن کے محل میں کھڑا ہے دشمن کے محل میں ہے دودھ کیوں نہیں پی رہا کیا بھوک ہڑتال کا پروگرام ہے مرنا چاہتا ہے اب آدھے پروردگاری جہالت نبک راز کچھ اور تھا جہالت نبک راز کچھ اور تھا میں نے کہا پروردگار بتا دے اس میں راز کیا ہے تیرا موسیٰ آ کر دودھ کیوں نہیں پی رہا آواز پروردگار آئی حرمنا علیہ المراضع ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا پھر مسلمان شرم کر موسیٰ نوکر ہو کے دائی کا دودھ نہیں پیتے محمد سردار ہو کے کیسے پی سکتے ہیں تمہیں سلامت رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت دو میں ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ ولایت اونچا بول کے نعرہ ولایت نعرہ حیدری 14 لاکھ نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے مالک تمہیں سلامت مالک تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے کہ تم نے اتنی بند کی ہوئی بات کو سمجھا کیا بات ہے ویسے میں نے 6 دن میں آپ کو نعرے کے لیے نہیں بولا ضرورت ہی نہیں پڑی کیا بات ہے کیونکہ مجھے داد کی ضرورت ہے مجھے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے موسیٰ کی حیثیت کیا نوکر کی نا اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی حجت پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیتا ہوں بابا یہ نوکر ہو کے 3 دن کا موسیٰ 1 دن 3 دن کا موسیٰ اسے پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے محمد کو 40 سال تک پتہ نہیں چلا کیا بات ہے 40 سال تک ابو طالب کے گھر سے کھاتے رہے جب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا کمال ہے اچھا اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوگی اسلام کی پہلی دعوت کہاں پہ ہوگی جی ابو طالب کے گھر میں جی اللہ کا جلسہ تھا اللہ کی دعوت تھی اسلام کی دعوت تھی مکے میں اللہ کا اپنا گھر تھا توجہ میری طرح کیجئے گا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا اسلام کی پہلی دعوت تھی میرے اللہ محمد سے کہتا میرے گھر کا دروازہ کھول ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا میرے گھر کا دروازہ کھول اسلام کی پہلی دعوت ہے یہاں پہ میرا جلسہ کر لے یہاں پہ میری دعوت کر لے اور جب نہیں ہے مولوی صاحب کہتا ہے نہیں جی مکہ میں نہیں ہو سکتا تھا خانہ کعبہ میں نہیں ہو سکتا تھا خانہ کعبہ میں نہیں ہو سکتا تھا کیوں جی خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے مولوی پھر مان گیا ہے نا کہ رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر بت نہیں تھے رحمان کے گھر تو بت تھے رحمان کے گھر بت تھے عمران کے گھر میں اچھا جی کتنا تیز مورخ ہے کتنے تیز کان ہیں جو رسول نے بات کان میں کہی ہے وہ سن لی ہے جو ہاتھ دکھایا ہے وہ نظر ہی نہیں آیا جس نے کہا ہے نا میں نے سنا رسول نے کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے 4 راوی ہیں اس کے کتنے 4 راوی ہیں پہلا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ یہ ہوا ہے مدینے میں مسلمان پہلا راوی حضرت ابو یہ مسلمان ہوا ہے مدینہ میں ابو طالب کی وفات ہے مکہ میں یہ مسلمان ہوا ہے 7 ہجری میں
ابو طالب کی وفات ہجری سے پہلے ہو چکی ہے، ہجرت سے پہلے ہے نا سرکار ابو طالب کی وفات، مطلب یہ وفات ابو طالب سے 8 سال بعد مسلمان ہوا ہے۔ یہ بھی کہہ رہا میں نے سنا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے سنا ہے، جب یہ مسلمان ہی نہیں تھا، جب رسول کے قریب ہی نہیں آتا تھا، تب اس نے سنا تھا۔ جو دوسرا راوی وہ رسول کی رحلت کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے۔ جو تیسرا راوی وہ 30 سال بعد پیدا ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے۔ جو چوتھا راوی ہے وہ بنی عباس کی حکومت میں پیدا ہوا ہے۔ چاروں راوی جب پیدا ہو رہے ہیں اس وقت ابو طالب دنیا میں نہیں۔ کتنا تیز مورخ ہے، کتنے تیز کان ہیں، پیدا ہونے سے 20 سال پہلے سن لیا۔ پیدا ہونے سے 20-30 سال پہلے سن لیا کہ رسول ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے، اور جو رسول دکھاتے رہے وہ کسی کو نظر ہی نہیں۔ بات کہاں پہ تھی؟ موسیٰ چہرہ پہ۔ خدا نے کہا ہم نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، موسیٰ دودھ۔ اب پریشانی ہے کہ اب کیا کریں، یہ تو دودھ ہی نہیں پی رہا۔ یہ تفسیر کہتے ہیں کہ جناب کلثوم موسیٰ کی بہن کسی طرح محل میں پہنچی، جو ساتھ چل رہی تھی وہ پہنچی ہے محل میں، وہ دیکھتی رہی موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، قریب آ کے کہتی رہی میں بھی ایک کو جانتی ہوں، میں بھی ایک کو جانتی ہوں، اگر کہیں تو بلا لاؤں۔ کہ خدا نے کس طرح اہتمام کیا ہے حجت کے لیے خوراک کا۔ بہن ہے عمر 6 سال 8 سال یا 11 سال، 3 روایت، اتنی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ میں ایک کو جانتی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی ہے، میں اس کی ماں کو جانتی ہوں، لے آتی ہوں، نہیں، کیا کہا؟ میں ایک کو جانتی ہوں، وہ بھی دودھ پلاتی ہے، اگر کہیں تو بلا لو۔ اب یہ مزاج ہے بڑے لوگوں کا، جب کسی کی تمنا ہو پھر یہ سنتے ہی نہیں، جب اپنی تمنا ہو پاؤں بھی پکڑتے ہیں۔ یہ امیروں کا رواج ہے نا، یہ مزاج ہے امیروں کا۔ اب جب انہیں ضرورت تھی انہوں نے کہا جلدی کر بیٹا بلا کے لے آ۔ بہن آئی، آ کے ماں کو کہا موسیٰ خیریت سے؟ فرعون کے محل میں ہے، انہیں ہے دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت، میں انہیں بتا کے آئی ہوں میں ایک دائی کو جانتی ہوں، میں نے اپنا اور تمہارا رشتہ ہی نہیں بتایا، اس بھائی کا اور اپنا رشتہ بھی نہیں بتایا، آ ضرورت ہے۔ اتنا کہنا تھا ماں نے پالا موسیٰ دائی بن کے، ماں نے پالا جناب موسیٰ کو کیا بن کے؟ دائی بن کے۔ قرآن نے موسیٰ کی ابتدائی زندگی اتنی کہہ کے چیپٹر کلوز کر، چیپٹر کلوز کرنے کے بعد پھر خدا بند عالم نے موسیٰ کی جوانی کے چیپٹر شروع کیا۔ ہم موسیٰ کی جوانی پڑھیں گے مگر کل پڑھیں گے، آج میں نے یہاں پہ 2 نتیجے دینے ہیں، اتنی ساری گفتگو میں نتیجوں دیتا بھی آیا ہوں مگر تکرار اس لیے کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ہسٹری میں ہم نے پڑھا کیا۔ پہلا نتیجہ، خدا جب چاہتا ہے اپنے راز چھپا لیتا ہے۔ موسیٰ کو چھپائے رکھا نا، راز تھا نا، جب وہ چاہتا ہے اپنے راز چھپا لیتا ہے، جب چاہتا ہے راز ظاہر کر دیتا ہے۔
دوسرا کہ معصوم کی آمد ہماری طرح نہیں، دوسرا نتیجہ کہ معصوم کی آمد ہماری طرح نہیں ہوتی۔ تیسرا نتیجہ، جسے مارنے کے لیے فرعون نے 60,000 قتل کیا تھا، اسی کو فرعون کے گھر میں پالا، اسی کو فرعون کے گھر میں پالا۔ چوتھا نتیجہ، جس ماں کو جدا کیا تھا اسے پھر ملا دیا، جسے جدا کیا اسے پھر ملا دیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں وارث آئیے حسین ابن علی کی زندگی میں، حسین ابن علی زندگی، جب حسین ابن علی ہمارے سامنے آتی تو حسین کی آمد بھی جدا ہے، حسین کی آمد بھی سب سے جدا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو جناب ام ایمن روایت کر دیا کہ رسول آئے ہیں دوڑ کے، میں تقابل پڑھ رہا ہوں، اب دیکھنا جو وارث موسیٰ ہے اس کی آمد دیکھنا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح آتے ہیں، جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ حسین اس دنیا میں آئے، اتنا کبھی خوش میں نے نبی کو نہیں دیکھا جتنا حسین کی آمد پہ خوش ہے۔ میرے قریب ہے، کہتے ام ایمن میرا حسین لا دو، ام ایمن میرا حسین لا دو، ام ایمن میرا حسین لا دو۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک غسل ولادت نہیں دیا، ابھی تک غسل ولادت نہیں دیا۔ ام ایمن کہتے ہیں میں نے اتنا کہنا تھا، یہ رسول کے چہرے پہ زندگی میں پہلی مرتبہ جلال دیکھا، پہلی مرتبہ غصہ دیکھا، غصہ کر کے رسول نے کہا ام ایمن اسے کیوں پاک کرے گی، اسے قرآن پاک کر کے بھیجا۔ اسے تو کیا پاک کرے گا، اسے خدا پاک کر کے بھیجے۔ یہ کہتے ہیں آج پہلی مرتبہ میں نے رسول کے چہرے پہ غصہ دیکھا، اور کس وجہ سے؟ صرف اس لفظ سے کہ میں نے ابھی غسل نہیں کیا، جس کے لیے رسول اتنا لفظ برداشت نہیں کرتا اس کے لیے رسول یہ برداشت کر لے گا۔ ہماری طرح ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ان کی آمد ہم سے آئی، ان کی سوچ ہم سے آئی۔ جیسے اللہ نے فرعون کے گھر موسیٰ کو پالا، موسیٰ فنار ہو گیا، طاقت اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا، دے کے پھر موسیٰ کو پالا، اور آج تک فرعون کا نام نہیں ہے، آج تک موسیٰ زندہ باد ہے، فرعون مردہ باد ہے، موسیٰ زندہ باد ہے۔ ایسے ہی اللہ نے یزید کو دولت بھی دے دی، حکمرانی بھی دے دی، سب کچھ دے کے پھر اللہ نے کہا لے لے، مرخ بھی تیرا ہے، مولوی بھی تیرا ہے، تاریخ بھی تیری ہے، مگر قیامت تک کے لیے یزید مردہ باد تو رہے گا، زندہ باد حسین ہے۔ قیامت تک کے لیے اب زندہ باد میرا حسین ہے، سب کچھ تیرا ہوگا۔ جیسے اللہ نے موسیٰ کے لیے کہا تھا نا فرعون سب کچھ تیرا ہوگا، نام میرے موسیٰ کا رہے گا، اللہ نے یزید سے بھی کہا سب کچھ تیرا ہے، مرخ تیرے، مولوی تیرے، سب کچھ تیرا، کیا بات، مگر نام زندہ رہے گا تو میرے حسین۔ حسین ابن علی نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ایسا نبھایا کہ کربلا میں 72 دے کے خدا بچایا۔ جزاک اللہ۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے اور بھی پڑھ لیا جائے تو دور سے آتی ہے نا، وہ میری خطابت سننے نہیں آتی، وہ آپ کی ہے سننے کے لیے آتی ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا ہے کیا کروں گی۔ چند دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا تمہارے ہاں ہائے سننے کے لیے آئے اور تم ہائے نہ کر سکو، پھر زہرا یہاں سے کہے کہ میں ہر دربار سے خالی لوٹنا ہے۔ بی بی کو خالی نہ لوٹانا، وہ میری خطابت سننے نہیں آئی، وہ اپنے فضائل سننے نہیں آئی، وہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، وہ بہن اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے جسے بھائی کی لاش پہ نہیں رونے دیا، وہ ماں
اپنے بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، جو ساری زندگی بیٹوں کو نہیں روئی، حسین کو روتی۔ ہائے کر لینا، ہائے فن نہیں ہے، ہائے خیرات ہے، آنسو آنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، ہائے کرنا بندے کے بس میں ہے۔ شب عاشور عباس اور علی اکبر پہرا دے رہے تھے۔ عباس کہہ رہے تھے اکبر صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا، اکبر کہہ رہے تھے صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ عباس کی آواز ہے اکبر تو موت کا نام نہ لے، تیرے جاننے سے میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر کی آواز ہے چچا غازی تو بھی موت کا نام نہ لے، تیرے جاننے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو ہے میرے بابا کی کمر کا زور۔ غازی کہتے تھے تو ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور، اکبر کہتے تو ہے میرے بابا کی کمر کا زور۔ یہ 13 سال کا شہزادہ سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا غازی نہ تو جانا، بھائی اکبر نہ تو جانا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ آنکھوں کا نور جائے گا، نہ کمر کا زور جائے گا، نہ کمر کا زور جائے گا۔ حسین نے جلدی سے آ کے سینے سے لگایا، قاسم تجھے کس نے کہہ دیا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہوتے ہیں، اور میرے بھائی حسن کی نشانی ختم ہوتی ہے، اور میری بیٹی کا گھر اجڑتا ہے۔ قاسم تجھے کس نے کہہ دیا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ تیرے جانے سے میرے بڑے نقصان ہیں قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تیرے جانے سے بڑے نقصان ہوں گے۔ بار بار قاسم آتا ہے حسین مولا اجازت، حسین اجازت نہیں دے رہا۔ آخر پہ آئے ہیں ماں کے خیمے میں، بی بی کی آواز ہے قاسم ابھی زندہ ہو، قاسم ابھی زندہ ہو۔ اماں مولا حسین اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں، مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی کی آواز ہے قاسم تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ امیر باپ کا امیر بیٹا تھا، حسن کے جاننے کے بعد حسین نے ایسے پالا تھا کہ قاسم نے زندگی میں کبھی اپنی یتیمی کو احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ آج کربلا میں پہلی مرتبہ احساس ہوا ہے کہ میرا باپا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب ماں والی وہ بات یاد ہے، قاسم تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ چلتے چلتے حسین کے پاس ہے، قدموں پہ گر کے کہتے مولا اور مجھے مرنے کی اجازت دے دے، مولا میری ماں کہتے تجھے مانگنا نہیں آتا۔ اللہ لعنت القوم الظالمین۔